الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمعۃ المبارکہ کی آج کی مجلس میں میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تقاضے کے عنوان پر کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ محبت عین دین اور عین ایمان ہے۔ جناب اقبال نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ یعنی اپنے آپ کو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دے۔ اگر تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کا پٹا تو نے اپنے گردن میں نہیں ڈالا، حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا اور اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں پہ قربان نہ کر دیا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں بولہبی ہے۔ گرچہ تیرے پاس ہزار نمازیں ہوں، ہزار روزے ہوں، ہزار حج و زکوٰۃ ہو، لیکن حضور کی محبت سے تیرا دل روشن اور منور نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں بیکار ہے، بوجہلی ہے اور یہ بولہبی ہے۔ اسی لیے کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اللہ رب العزت کے بعد جس ہستی کا ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ سرور کائنات، رحمت عالم، نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت دین اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے بہت خوب کہا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی مقدس جماعت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جان و دل سے فدا تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام کی تعلیم، قرآن کی دعوت اور خدا کا صحیح تصور، یہ سب کچھ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساطت سے پہنچا ہے۔ ہم تک اگر یہ سب پہنچا ہے تو حضور کے ذریعے، حضور کے وسیلے سے، حضور کے واسطے سے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو پھر ہمیں اللہ کی معرفت کہاں سے ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو ہمیشہ ہمیش سے تھا، لیکن صدیوں کے بعد، ہزاروں سال گزرنے کے بعد یہ معرفت جو اللہ کی ہمیں حاصل ہوئی ہے تو وہ حضور علیہ السلام کا کرم ہمارے اوپر ہے، حضور کی مہربانی ہے اور احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا
کہ آپ کو خدا سے زیادہ پیار ہے یا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں کہ مصطفیٰ سے زیادہ آپ پیار کرتے ہیں، حضور سے زیادہ آپ پیار کرتے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا تھا کہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو خدا کو پایا ہے تو حضور کے واسطے سے پایا ہے، حضور کے وسیلے سے ہم نے خدا کو پایا ہے۔ وہ آئے تو ہمیں خدا ملا، ورنہ وہ ازل سے موجود تھا، ہمیں اس کی خبر کہاں تھی؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ مانے حرفم کنی تحقیق اگر، مانے حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری بادی دے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اور فرماتے ہیں سوزے صدیق و علی از حق طلب، ذرے عشق نبی از حق طلب۔ یہ وہ ہستیاں ہیں صحابہ کی مقدس جماعت، وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے قربان کر دیا۔ اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کو غار ثور میں حضور علیہ السلام پر قربان کر دیا، واقعہ آپ جانتے ہیں، تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، ویسے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ غار ثور میں وہ سانپ تھا جو حضور کے دیدار کا مشتاق تھا، اور سیدنا صدیق اکبر نے اس سوراخ میں تمام کپڑے پھاڑ کر بند کر دیے، ایک سوراخ بچا تو کریں تو کیا کریں، خود حضور کو اپنے زانوں پر لٹایا اور اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند کر دیا۔ سانپ نے سب راستے کو بند پا کر صدیق اکبر کے انگوٹھے والے سوراخ کی طرف آیا، بار بار ٹھوکریں ماری، بار بار ٹھوکریں ماری، لیکن صدیق نے جب اپنا پاؤں نہ ہٹایا تو بالآخر صدیق اکبر کے پاؤں میں سانپ نے ڈس لیا، اور اس تکلیف سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جو حضور کے رخسار پر گرے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھیں کھل گئیں۔ پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ، کسی موذی جانور نے، کسی زہریلے کیڑے نے شاید مجھے ڈس لیا ہے، جس کی وجہ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کے اس زخم کی جگہ پر لگایا ہے کہ انہیں نئی زندگی اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ اسے اللہ کا کرم کہیں یا مصطفیٰ کا احسان کہیں یا لعاب دہن کا معجزہ کہیں، کوئی بھی نام دے لیں، بہرحال یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت ہی تو تھی۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ نماز، ہم کیا نماز ادا کریں گے؟ ہم تو حقیقت یہ کہ نقل کرتے ہیں، شاید یہ نقل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو بڑی بات ہے، کیونکہ پیاروں اور محبوبوں کی نقل بھی اللہ کو پیاری ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم یہ نقل بھی کریں، ہمارا دل و دماغ حاضر نہ بھی ہو اور سنت و واجبات کی صحیح طریقے سے ادائیگی نہ بھی ہو، پھر بھی اللہ کے حضور ہم کہہ سکتے تھے کہ اے میرے مولا، تیرے محبوب کا فرمان تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو کہ جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو میں حتی الامکان کوشش کرتا تھا کہ حضور کی نقل کروں۔ یا پروردگار، تو چاہے اسے قبول فرما دے یا اسے تو رد کر دے، مجھے یقین ہے کہ اگر بندے مومن اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر یہ گریہ و وزاری کرے گا تو ممکن نہیں ہے کہ اپنے محبوب کی نقل کو اللہ رد فرما دے۔ ہماری نمازوں کو تو اللہ رد کر سکتا ہے، لیکن محبوب کی نقل کو اللہ رد نہیں فرما سکتا ہے۔ تو وہ نماز، جس نماز عصر جسے کہتے ہیں نا، یہ نماز عصر کی حفاظت خوب کیا کریں۔ میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ یہ نماز عصر وہ ہے کہ بندہ کسی وقت دفن ہو، کسی وقت دفن ہو، جب قبر میں آنکھ کھلے گی، اٹھایا جائے گا تو وقت عصر ہوگا، سورج غروب ہونے والا ہوگا، منکر نکیر سوال لے کر حاضر ہوں گے، من ربک ما دینک، لیکن بندے مومن کہے گا سوال جواب بعد میں،
تم دیکھتے نہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، ذرا مجھے 4 رکعت نماز ادا کر لینے دو، اس کے بعد میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ سوچے تو صحیح کہ یہ جواب کون دے سکتا ہے، ایسی باتیں کون کر سکتا ہے؟ وہ ہم جیسا بندہ جو نمازوں پر کی طرف جس کی توجہ کم ہو، یقیناً جو نمازوں سے محبت اور وارفتگی کرنے والا ہوگا، جو سب کچھ چھوڑ سکتا ہو نماز نہ چھوڑتا ہو، وہی یہ جواب دے گا۔ اور پھر حال یہ ہوگا کہ یہ جواب اس نے یہ اگر کہہ دیا اس نے کہ منکر نکیر کے سوالوں کے مسائل تو اسی وقت حل ہو گئے، جواب تو اسی وقت مل گیا انہیں۔ بہرحال وہ نماز عصر جسے قرآن نے کہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، وہ نماز عصر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی نیند پر قربان کر دی۔ یہ واقعہ صحابہ بھی بہت مشہور ہے، حضور سو رہے ہیں، ان کے زانوں پر سر رکھے، اور علی کو حضور سے محبت بھی ہے اور نماز سے رغبت بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نماز ادا کرتا ہوں تو حضور کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میں جگاتا ہوں تو حضور کی ادب کے خلاف ہے، یہ حضور کی محبت کے یہ خلاف ہے، کیونکہ نمازیں قضا ہوں تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو۔ بالآخر مولا علی شیر خدا نے حضور کو جگانا پسند نہیں کیا ہے، لیکن حضور کی محبت میں آنکھوں سے آنسو گرے ہیں، اسی طریقے سے قطرہ رخسار مبارک پر گرا، آنکھ کھلی، پوچھا علی معاملہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سورج غروب ہونے والا ہے یا ہو چکا، سورج غروب ہو چکا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ یہ میرا علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں نماز قضا کی ہے۔ اور پھر انگلی کا اشارہ ہوا ہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا ہے، مولا علی نے نماز ادا کر لی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اپنے لعاب دہن سے حضور نے ابو بکر کو نئی زندگی عطا فرما دی، انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، لیکن انہوں نے اپنی جانیں اور اپنی نمازیں قربان کر کے زمانے کو بتا دیا ہے کہ نبی سے محبت ہونی چاہیے تو کیسی ہونی چاہیے۔ جناب مولانا احمد رضا خان اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بڑا پیارا شعر یہاں پر بھی کہا ہے، فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جاں اپنی دے چکے، اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بس بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی ہی اصل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی سب کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے شاید گزشتہ سے پیوستہ جو جمعہ قبل میں نے گفتگو کی تھی اور یہ آیت کریمہ میں نے پیش کی تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے محبوب جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتا ہے، یعنی اللہ سے محبت کے دعوے کرتا ہے کہ میں اللہ کا قریبی بننا چاہتا ہوں، مقرب بننا چاہتا ہوں، تو اللہ کا مقرب بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی غلامی کے پٹے کو وہ اپنی گردن میں ڈال لے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اور جب آپ کی غلامی کے پٹے کو وہ اپنی گردن میں ڈال لے گا، یحببکم اللہ، تو اللہ اسے محبوب بنا لے گا، اللہ اسے اپنا پیارا بنا لے گا۔ اور صحابہ کی مقدس جماعت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی انداز میں غلامی کرتی رہتی تھی۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ نے صحابہ اکرام کو مخاطب فرما کر فرمایا کہ اے میرے بندوں، اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں، سن لو اور جان لو، اگر میں تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں تو میرا محبوب بھی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، یعنی نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں
تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہمارے قریب ہے، نبی تو گنبد خضرا میں ہے، اور بعض تو معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی تو سنتے بھی نہیں ہیں، ہم درود پڑھیں گے تو درود پہنچایا جائے گا۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں، وہ تو انتقال فرما گئے، وہ تو انتقال کر گئے، اور وہ نہ دیکھتے ہیں اور اب نہ سنتے ہیں۔ ایسے ایسے کلمہ پڑھنے والے حضرات بھی ہیں۔ مجھے ان بحثوں میں نہیں پڑھنا ہے۔ کل میدان قیامت میں جب دفتر کھولے جائیں گے، اعمال نامے سامنے ہوں گے، عقیدے کا چیپٹر کھلے گا، تب ایسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم کس طریقے کا عقیدہ رکھتے تھے اور ہم کس بھرم میں جی رہے تھے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور گنبد خضرا میں، یہاں سے سینکڑوں اور ہزاروں لاکھوں میل ضرور دور ہیں، لیکن ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم درود پاک کا نذرانہ اگر پیش کرتے ہیں تو فرشتے پہنچاتے بھی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از خود اسے سماعت بھی کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ کرم ہمارے اوپر ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی بندوں کے شہرک کے قریب نہیں ہے، بلکہ مومنین کی جانوں کے قریب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی یہ نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اب صرف اس آیت کریمہ پر گفتگو کی جائے، اور امت کی مائیں ہیں تو ماں بھی اپنی ماں کی طرح نہیں ہے، اپنی ماں کی شان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کی ماں کے اوپر ہزاروں ماؤں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ ان کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ دنیا کے کسی ماں کا وہ مقام و مرتبہ نہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں اور امت کی ماؤں کا جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جو حقوق انہیں ادا کرنے کے حوالے سے دیگر تمام انسانوں کے مقابلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہیں۔ اس آیت کریمہ کی مزید وضاحت درج ذیل کچھ اور روایتیں بھی کرتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرماتے ہیں کہ میں دنیا اور آخرت میں ہر مومن کا سب سے زیادہ قریبی ہوں۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ تو جس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور وہ مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے اسبا یعنی وارثوں کا ہے، اور جو قرض یا بال بچے چھوڑ جائے وہ میرے پاس آئیں کہ میں ان کا مددگار ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے پاک۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان اگر مر جائے، اگرچہ اس کا باپ، اس کے وارثین اگر موجود ہیں تب تو ٹھیک ہے، وہ جو مال لے لے، لیکن جس کا کچھ نہیں کسی کے پاس ہے وہ میرے پاس آئے، میں اسے عطا کرنے والا ہوں اور میں اس کے خالی دامن کو بھرنے والا ہوں۔ اور دوسرا یہ آیت کریمہ میں بیان یہ کیا گیا حکم یہ کہ ان کا تعلق امہات المومنین سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ارشاد کی بموجب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں فرمایا گیا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آج کوئی ہمیں تمہیں ماں کی گالی دے دے تو سوچو تو صحیح کہ ہمارا خون کس قدر کھولے گا اور ہم کس درجے پر اتر آئیں گے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیویاں حضرت عائشہ صدیقہ کو گالی دیتا ہے، حضرت زینب کو گالی دیتا ہے، حضرت سودا کو گالی دیتا ہے، یا کسی ازواج مطہرات کو گالی دیتا ہے، اگر اس کا خون نہیں کھولتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر ایمان کی رمق نہیں ہے اور اس کے اندر خون نہیں ہے، بلکہ وہ خون پانی ہے۔ اس لیے اپنے طور پر جو اس طرح کی بدتمیزیاں، بےہودگیاں، بے ادبیاں کرتے ہیں، لازم ہے کہ مسلمان ایسوں کو
ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، ان کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھے اور ہمہ وقت کمر بستہ رہے۔ صحابہ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، اہل بیت اور حضور کی بیویوں کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی گئی ہیں، صحابہ نے کھینچ لی ہیں اور اس کا حشر برباد کر دیا ہے۔ اگر ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے تو کم از کم وہ دل اور دماغ تو اللہ نے دیا ہے، ایمان تو ہمارے اندر موجود ہے، اپنے ایمان کا ضرور جذبہ بھی دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے کس قدر ہم محبت کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر حضور نے فرمایا کہ ما من مؤمن الا وانا اولی بہ فی الدنیا والآخرہ، کہ میں ہر مومن سے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، یا رسول اللہ، میں اپنی جان کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، صرف جان مجھے زیادہ عزیز ہے اپنی۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، تم اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہ رکھو۔ وہ بڑے سادہ دل لوگ تھے، صاف ستھرے تھے، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج تو ہماری کہنی اور کرنی میں کس قدر فرق ہے بتانے کی ضرورت نہیں، چنانچہ ان کے دل میں جو بات تھی وہ کہہ دی۔ جب حضور نے فرمایا تو پلٹ کر حضرت عمر فاروق نے ہاتھ جوڑا، کہا، یا رسول اللہ، اب میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور محبوب رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے ایمان زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے، میں اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہوں اور اپنی جان سے بھی زیادہ اب میں آپ کو اپنا محبوب رکھتا ہوں۔ تب حضور نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ صحابہ کی مقدس جماعت اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے اعلان فرمایا، اور یاد رکھیں کہ یہ محبت کا معاملہ صرف زبان سے نہیں، ایک زبان سے کہہ دیا، عمل زبان کا ترجمان ہوتا ہے۔ آپ کا عمل کچھ اور ہو، زبان کچھ اور ہو تو سامنے والا کہہ دے گا کہ یہ تضاد بیانی کا شکار ہے، کہنی اور کتنی میں کرنی میں بہت فرق ہے اس بندے میں۔ اس لیے عمل اس قول کا سے ملتا جلتا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کہتے بھی تھے، عمل کر کے بھی دکھاتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک میں، آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ سمیٹ کر حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دیا ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے قول کا ترجمان ہے، جناب پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ خدا اور کا رسول بس کہہ کر سب کچھ اپنا قربان کر دیا۔ حضرت عمر آدھا مال گھر پر چھوڑتے ہیں، آدھا لے کر کے حضور کے قدموں میں لے آتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 300 مال و اسباب سے لدا ہوا اونٹ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتے ہیں۔ گر جس سے جو بن پڑا ہے سب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں میں لا کر وہ یکے بعد پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ زیادہ نماز روزے تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو سن لے کہ تو کامیاب و کامران ہے، کامیاب و کامران ہے۔ صحابہ اکرام انس فرماتے ہیں کہ اس دن جس قدر صحابہ کے چہرے چمک رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، اس دن کے علاوہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ صحابہ اس قدر خوش ہوئے تھے، اس قدر خوش ہوئے تھے۔ یہ حضرت حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر غزوے، اور دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی قدر اور ادب کا توفیق اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ بھی الحمدللہ ہم لوگوں کو حاصل ہے۔ ہم لوگوں کو حاصل ہے کہ حضور سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز بھی اگر ہو تو اس سے ہم محبت کا معاملہ کرتے ہیں، اور یہ محبت و تعلق کا معاملہ اگر ہے تو یہ صحابہ سے ہمیں ملا ہے۔
حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ عروہ بن مسعود اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار مکہ کے نمائندہ تھے، اور سفیر بن کر یہ تمام ممالک کا سفر کیا کرتے تھے، کبھی قیصر روم کی یہاں، کبھی نجاشی کی یہاں، کبھی ایران کے کسرا کے یہاں، کبھی کسی اور بادشاہ کے دربار میں یہ پہنچے رہتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی یہ صلح کا معاہدہ کرانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ اکرام کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت فرما رہے ہیں۔ حضور وضو کر رہے ہیں تو حال یہ ہے کہ صحابہ اکرام وضو کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں۔ امام بخاری نے بھی اسے عرض کیا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے۔ امام بخاری نے فرمایا ہے وَإِذَا تَوَضَّعَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وضو فرماتے تھے تو صحابہ اکرام اس وضو کے قطرے کو لینے کے لیے ایسے ٹوٹے پڑتے تھے کہ جیسے ایک دوسرے سے وہ جنگ کریں گے، ایک دوسرے سے دشمنی پر آمادہ ہوں، ایک دوسرے سے وہ لڑ پڑیں گے وضو کے قطرے کو لینے کے لیے۔ اور جسے وضو کا قطرہ نہ ملتا تھا، پانی نہ ملتا تھا، تو حال یہ ہوتا تھا کہ جس نے اپنے چہرے پر رگڑا ہے، جس نے اپنے ہاتھوں پہ رگڑا ہے، صحابہ اس کے چہرے پر، اس کے ہاتھوں پر لے کر کے اپنے چہرے پر رگڑ لیا کرتے تھے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ کہ یہ عقیدت کا معاملہ آج کس کے پاس ہے؟ کس جماعت کے پاس ہے؟ کون سی جماعت آج روئے زمین پر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نسبت رکھنے والی شے کا اس قدر احترام کرتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جب منہ مبارک، جب بال تراشے جاتے تھے تو بال کو لوگ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں میں منہ مبارک کو لے لیا کرتے تھے اور آپس میں وہ تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ٹوپی میں اسے سل لیا۔ حال یہ ہے کہ جنگ میں ہے، دشمنوں نے یلغار کیا ہوا ہے اور خالد کچھ تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کہنے والے نے کہا خالد کیا کر رہے ہو؟ غضب کرتے ہو؟ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ دشمن کبھی بھی تمہارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے اور تم اس کی تلوار کی زد میں آ سکتے ہو۔ کہا میری ٹوپی گر گئی ہے۔ کہا ٹوپی گر گئی ہے؟ گر گئی ہے، ٹوپی تو دوسری آ جائے گی۔ فرمایا نہیں، وہ ٹوپی عام ٹوپی نہیں ہے، میں نے اس ٹوپی میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بال شریف منہ مبارک سل کر رکھا ہوا ہے۔ خالد کا عقیدہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں اسے کامیابی ملتی ہے تو اس کی تلوار کی زور پر نہیں، حضور کی منہ مبارک کے صدقے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت کی برکت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ لوگوں، یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ، اور یہ صحیح بخاری بول رہا ہوں میں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، کتب حدیث میں صحابہ کی مقدس جماعت کا معاملہ آپ دکھائیں کہ کیسے حضور علیہ السلام سے وہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے یہ دیکھا ہے اور جانے کے بعد کفار مکہ سے کہا خبردار، محمد سے جنگ کرنے کے بارے میں تم سوچنا بھی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کفار مکہ، ابو سفیان وغیرہ بھی اس میں شامل تھے، کہ کیسی بات کرتے ہو عروہ بن مسعود، میں نے تمہیں نمائندہ بنا کر بھیجا تھا اور تم تو لگتا مسلمانوں کی بولی بول رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے اوپر بھی جادو چل گیا اور تم بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام تم نے قبول کر لیا ہے؟ عروہ بن مسعود نے کہا نہیں، اے ابو سفیان، میں نے نہ جانے کیسے کیسے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں قیصر روم کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں حبشہ کے نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں کسرا کے دربار میں بھی میں نے اس کے درباریوں کو دیکھا ہے، لیکن جیسا میں نے محمد کے غلاموں کو دیکھا ہے کسی کو نہ دیکھا ہے۔ سوچو تو صحیح کہ جو قوم اپنے نبی کے وضو کے قطرے کو زمین پہ گرتا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی ہے، وہ اپنے نبی کے خون کے قطرے کو زمین پر گرتا ہوا دیکھنا کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ اس لیے تم ان سے جنگ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت اور تعلق اور وارفتگی کا معاملہ تھا۔ ان کا قول اور عمل یکساں ہوا کرتا تھا اور حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج منظم سازش کے تحت اسلام دشمن طاقت ساری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے وطن عزیز میں پیغمبر اسلام نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یقیناً ہم اس کے لیے احتجاج کریں، ہم ظالموں پر FIR درج کرائیں، ہم مقدمات کریں
ہم قانونی جارہ جوئی کریں، لیکن ان سب سے زیادہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کے لیے اپنے آپ کو اور زیادہ تیار کر لیں۔ ہم اگر حضور کے قدموں سے دور ہیں تو خود کا محاسبہ کریں اور زمانے کو بتائیں کہ ہاں ہم حضور کے قدموں سے اب تک دور تھے، لیکن تم نے جب حضور کی شان میں گستاخی کی ہے تو ہم نے بھی تہیا کر لیا ہے کہ اب ہم حضور کے مکمل غلام بن جائیں گے۔ ہم اپنا کردار حضور کے غلاموں جیسا بنا لیں گے، ہم اپنا اخلاق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں کے جیسا بنا لیں گے۔ زمانہ ہمیں دیکھے تو دیکھ کر کہے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ غلام رسول ہے۔ صرف ہمارا دعویٰ حضور کی غلامی کا نہ رہے، بلکہ ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق، ہمارا کیریکٹر، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں کے جیسا ہو جائے۔ یقیناً یہ غلامی کا روپ اگر ہم نے دھار لیا اور زمانے کو اس انداز میں ہم نے جواب دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بدبختوں کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کرنے سے، یاد رکھیں حضور کی عظمت اور شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے والی ہے، بلکہ یہ سورج پر تھوکنا چاند پر تھوکنا ہے جو پلٹ کر منہ پر آتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسے بدبخت جن کی زبانیں حضور کے لیے کھلی ہیں، یا تو زمانے کے جیالوں نے، حضور کے غلاموں نے انہیں جہنم واصل کر دیا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مار ان کے اوپر پڑی ہے کہ نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ یہ کملیش تیواری کہاں ہے؟ سوچو کہ آج سے چند سال پہلے بڑا کتا پھاندتا تھا، کہاں گیا یہ کملیش تیواری؟ یہ وسیم رضوی نہ جانے کیا کیا بنا، یہ قرآن اور پیغمبر قرآن پر حملہ کیا تھا، یہ کہاں گیا؟ یہ اس کتے کی طرح ہو گیا جو نہ گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک لمبی تاریخ ہے، دیکھتے چلے جائیں، زیادہ دور نہ صحیح 25-50 سال پہلے گستاخی کرنے والوں کا چیپٹر پلٹیں اور دیکھیں کہ ان کا حشر کیا ہوا ہے۔ یقیناً ان کا اگر کوئی دنیا میں ان سے بدلہ نہ بھی لے سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے گستاخوں کے خلاف ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی میں زندہ رکھے اور حضور علیہ السلام کی محبت و غلامی میں موت عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔